ایجوکیشن فرسٹ ایئر ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعلیم کی معاشی بنیاد اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ جیسے ہم نے پہلے تعلیم کی فلسفیانہ بنیاد کو پڑھا، نفسیاتی بنیاد کو پڑھا، معاشرتی بنیاد کو پڑھا، تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے اکنامک فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو اکنامکس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی۔ معاشیات، اکنامکس از دا برانچ آف نالج ڈیلز ود دا پروڈکشن۔ اکنامکس جو ہے یہ ایک علم کی ایسی شاخ ہے جو کہ پیداوار کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پروڈکشن کیا پروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہمارے وسائل ہیں، اسی طرح سے ہم کہیں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پروڈیوس یعنی کیا چیز پروڈکشن میں آ رہی ہے، کیا پیداوار ہے، کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ کنزمپشن، ہم کسی چیز کو کتنا خرچ کر رہے ہیں، یعنی اس پہ کتنا ہم پیسہ لگا رہے ہیں، کتنے ہم وسائل لگا رہے ہیں، کوئی مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اینڈ ٹرانسفر آف ویلتھ، اور ویلتھ یعنی آپ اس میں ریسورسز بھی کہہ سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اکنامکس جو ہے یہ روپے پیسے کی یا پھر اپنے وسائل کی پیداوار اور اس کا استعمال اور اس کی منتقلی کا نام ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے اور آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کی جو معاشی بنیاد وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ معاشرہ اتنی ہی ترقی زیادہ کرتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ تعلیم میں یہ ایجوکیشن اینڈ اکنامکس کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ تو معاشرے کے بنیادی اداروں میں سے ایک اہم ادارہ معیشت ہے۔ ہر معاشرہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو افراد تعلیم یافتہ ہوں وہ اپنا اچھا روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں اگر وہ تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے اور تعلیم یافتہ بھی ہوں گے تو ہمارے ملک کی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ جیسے پرانے جب یعنی نظریات تھے تو وہ کہتے تھے کہ تعلیم جو ہے اس میں ہم جو روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، جو ہم انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کنزمپشن کہلاتی ہے کہ ہم اتنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ تعلیم میں لگا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم تعلیم میں پیسہ لگائیں گے، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ایک پرانا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کافی نظریات نئے آئے اور اس میں آدم اسمتھ سے لے کے جان ایم کینس تک جو نظریات تھے وہ ہمیشہ اس چیز کے قائل رہے کہ تعلیم میں اگر سرمایہ کاری کی جائے گی، تعلیم میں اگر پیسہ لگایا جائے گا تو وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور ایک بڑا چائنیز پروورب اس کے بارے میں، ایک چینی کہاوت کہ تمہارا منصوبہ اگر سال بھر کے لیے ہے تو فصل کاشت کرو، یعنی یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک سال کے لیے کسی چیز کا پلان کر رہا ہے تو وہ فصل کاشت کر لے، ایگریکلچر، ٹھیک ہے، زراعت میں چلا جائے۔ اگر 10 سال کے لیے ہے تو درخت لگاؤ، یعنی اس سے زیادہ کی اگر اس کی سوچ ہے 10 ایئر کا پلان ہے تو پھر وہ کیا کرے، پلانٹیشن کر لے، درخت لگا لے، اس کی جب لکڑی بکے گی اس طرح کر کے اسے فائدہ ہوگا۔ اور اگر دائمی ہے تو افراد پیدا کرو، اور افراد کی تعمیر نو صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے ترقی کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ نے کوئی پلان کرنا ہے تو آپ ایسے افراد پیدا کریں جو تعلیم یافتہ ہوں اور تربیت یافتہ ہوں۔ یعنی اگر آپ اپنی سرمایہ کاری لوگوں پہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کنٹری کو ہوگا، اس کنٹری کی معیشت کو ہوگا۔ تو پھر اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم زراعت پہ پیسہ لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، 1 سال کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی اور پلان پہ لگاتے ہیں اس کا فائدہ کچھ زیادہ عرصے کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کس چیز پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر۔ تو یہاں پہ ابھی ہم یہی ٹاپک زیادہ ڈسکس کریں گے کہ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن، تعلیم میں سرمایہ کاری کیسے کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم جب کسی بھی کاروبار میں کوئی بھی ہم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں، اس میں پیسہ لگاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی اپنی شاپ بنانا چاہتا ہے تو شاپ بنانے کے لیے وہ کیا کرے گا، اس میں سامان پرچیز کر کے لائے گا، اپنی شاپ کی سیٹنگ کرے گا، شاپ کا رینٹ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کی اس بزنس میں سرمایہ کاری ہے۔ یہ آپ کو میں نے چھوٹے لیول کی ایگزامپل دی ہے، ایسے ہی اگر کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، جیسے کوئی فیکٹری پلان کر رہا ہے بنانے کی، کوئی انڈسٹری اس نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ زیادہ بڑے لیول کی سرمایہ کاری ہے۔
تو جب بھی کوئی کسی کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ منافع، یعنی ہمیں پروفٹ ملتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی ایک کاروبار پہ پیسہ لگایا پہلے، اور پھر ہمیں اس میں جو پروفٹ ہوا یعنی جو انکم آئی، اس میں ہم نے اپنا خرچہ نکال کے اوپر والی چیز جو ہے آؤٹ پٹ، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پروفٹ ہے۔ تو جب ہم تعلیم پہ اٹھنے والے اخراجات جو ہیں ان کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم نے اگر تعلیم پہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو وہ ہمیں اس سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تعلیم پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تعلیم کے اگر اوپر آپ پیسہ لگائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو ایک بزنس جو ہے وہ آپ کو 1 سال پروفٹ دے سکتا ہے، 2 سال دے سکتا ہے، 3 سال۔ لیکن جب آپ کی انویسٹمنٹ رک جائے گی، آپ کا پروفٹ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ تعلیم کے اوپر سرمایہ کاری اس طرح سے ہے کہ اگر آپ جیسے ایک بچہ 14 سال اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے، یعنی فرسٹ کلاس سے لے کے گریجویشن تک، اسی طرح سے اگر وہ پوسٹ گریجویشن یعنی ماسٹرز تک 16 ایئر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، تو 16 ایئر اس نے جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کی ہے وہ اگر اس کی آپ سمجھ لیں 40 لاکھ بنتی ہے، ٹھیک ہے، یا 50 لاکھ بنتی ہے، تو جب وہ جاب ہولڈر بنے گا تو اپنی جاب میں آ کے پہلے 3 سالوں میں وہ پیسے نکال لے گا یعنی انویسٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد جو اسے ساری عمر، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہماری بہت سی جابز ایسی ہیں جس میں ہمیں بہت اچھے الاؤنسز، پینشنز، ایون کہ فار ایور لائف ہمیں فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں، تو یہ اب اسے ساری عمر کیا مل رہا ہے؟ پروفٹ مل رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم تعلیم کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا یا ہمیں اس کے اثرات نہیں ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد صرف 40% تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی تعلیم پہ توجہ دی، اپنے لوگوں کو خواندہ بنایا، انہیں تربیت یافتہ بنایا، اور اس طرح ان کی جو تعلیم کے اوپر سرمایہ کاری تھی جب وہ زیادہ ہوئی، لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہو گئے، خواندہ زیادہ ہو گئے، تو ان کی معیشت جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا کر گئی؟ ترقی کر گئی۔ تو اس وجہ سے ایک انسان خود خوشحال نہیں ہوتا بلکہ اس کا معاشرہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ ہم جس طرح سے ڈیفرنٹ ریسرچز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روس میں 1 سال کی ابتدائی تعلیم والے ہنرمند کی آمدنی ان پڑھ مزدور سے 30% زیادہ ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی کہ 1 سال کی ابتدائی تعلیم، یعنی اگر آپ نے ابتدائی تعلیم لی ہوئی ہے اور آپ کو اپنے یعنی پروفیشن کی اسکل آتی ہے تو آپ کی آمدنی جو ہے وہ ان پڑھ مزدور سے 30% زیادہ ہے۔ یعنی ان کنٹریز میں یہ ہے کہ اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ایگریکلچر کسان ہے، کوئی بھی پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بنیادی طور پہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پہ وہ بنیادی تعلیم پہ پہلے توجہ دیتے ہیں، پھر اس خاص پیشے کی تربیت دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچہ جو ہے جب جاب ہولڈر بنتا ہے یا کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے تو اس کی معیشت جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بجائے ان لوگوں کے کہ جو بالکل ہی کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا تو اس کے جو اثرات یا اس کے جو فوائد یا ثمرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تعلیم پہ لگائے جانے والا پیسہ جو ہے وہ نقصان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں ہم نے نیکسٹ پوائنٹ ابھی دیکھنا ہے کہ تربیت یافتہ افرادی قوت، ٹھیک ہے، تربیت یافتہ افرادی قوت جو ہے وہ یہ کہلاتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو ایک خاص شعبے کی تربیت دیتے ہیں اور انہیں اس میں ہم ٹرین کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے کسی بھی چیز میں، کسی بھی شعبے میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں کسی کام کے کرنے کی اہلیت پیدا کرنا، انہیں مختلف پیشوں کے لیے تیار کرنا، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ تو تربیت یافتہ افرادی قوت جو ہے یہ ہمارے اندر، ہمارے ملک میں جیسے بہت سے وہ افراد ہیں جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں اس صلاحیت کے مطابق تربیت نہیں دیتے۔ تو اگر ہم اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم سے ہم اپنی افرادی قوت کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب ہم تعلیم سے اپنے لوگوں کی تربیت
محنت کریں گے تو جس قوم کے افراد زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے وہ قوم اتنی زیادہ ترقی کرے گی، اور جس قوم کے افراد جتنے کم تعلیم یافتہ ہوں گے وہ اتنی ترقی پذیر کہلائے گی، یعنی اچھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ تو اس طرح سے ہم اپنی تعلیم کے ذریعے بہترین افرادی قوت جو ہے اسے پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم طلباء کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، طلباء کی صحیح سمت میں ہم رہنمائی کریں، ان کی پرائمری تعلیم پہ بہت توجہ دیں، اسی طرح سے انہیں مختلف فنی اور پیشہ ورانہ مہارتیں سکھائی جائیں، انہیں جیسے زراعت کی، کامرس کی اور ڈیفرنٹ ٹریڈز کی انہیں تعلیم دی جائے، انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے، معاشرتی ترقی میں انہیں جو معاون مہارتیں ہوتی ہیں وہ سکھائی جائیں، تعلیم نسواں پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے نصاب کے اندر بہت سی ترامیم یعنی اس کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ تبدیلیاں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی ہمارا معاشی پہلو جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ پھر اسی ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ ہمیں ہماری تعلیم میں اہم رول پلے کرتی ہے، تو اس سے ہمیں اچھی سہولیات اور آسائشوں میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں، سائنسی ایجادات اچھی ہوتی ہیں، صنعتی ترقی بہت اچھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اور زرعی لحاظ سے ملک جو ہے وہ اچھا ترقی یافتہ ہوتا ہے، قدرتی وسائل سے ہم بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آہستہ 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 بہت اچھی خوشحالی کی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ آپ کے میں نے بورڈ پہ پوائنٹ جو ہے وہ کم لکھے ہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے، میرے لیکچر کو بہت غور سے سننے کے بعد آپ نے انہی کے اوپر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنانے ہیں، جیسے اکنامکس کی ڈیفینیشن آپ کریں گے تیار، اکنامکس اینڈ ایجوکیشن میں جو پوائنٹس میں نے بتائے انہیں آپ ہائی لائٹ کریں گی، انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن کے پوائنٹس کو، اور اسی طرح سے ٹرینڈ مین پاور کو۔ تھینک یو۔